إلا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله کون مقام ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ کون مقام ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم جہاں میں ہے اللہ حق لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللہ تعالیٰ کے پاک و بابرکت نام کے ساتھ ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ لیکن پروگرام میں مختلف حوالوں سے اپنی گفتگو کرتے ہیں اور جمعے کے دن کیونکہ بڑا اہم دن ہے، اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے، دنوں کا سردار اسے کہا گیا ہے، سید الایام یعنی کہ دنوں کا بادشاہ۔ اور آج کے دن کوشش یہ ہوتی ہے کہ پروگرام میں جو دینی نوعیت کے جو معاملات ہیں، جو لوگوں کے مسائل ہیں، جو ہماری مشکلات ہیں، اس کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو کی جائے۔ اور یہ سلسلہ ہمارا جاری رہتا ہے ہفتے کا، کیونکہ آخری پروگرام بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے معاملات ہیں جو پروگرام میں زیر بحث آتے ہیں، خاص طور پہ آپ کی صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے اوپر پروگرام میں خاص طور پر گفتگو ہوتی ہے۔ تو اس سلسلہ اس طرح ہمارا جاری رہتا ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے یقیناً پروگرام میں گفتگو ہوتی ہے، پچھلے کئی پروگرامز میں بڑی تفصیل سے آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے، اور دیگر جو دینی مسائل ہیں لوگوں کے، اس کے اوپر ہم نے بات کی ہے۔ اور علماء کرام یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہماری مختلف نشستوں میں، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ وہ سلسلہ انشاءاللہ آگے جاری رہے گا۔ آج مختلف حوالوں سے کچھ بات کرنی ہے، خاص طور پہ جو عوامی مسائل ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام میں زیر بحث لائے جائیں۔ سب سے پہلے جو ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا وہ جناب اسامہ عارف اشرفی صاحب کی خوبصورت آواز کے ساتھ ہوا، کلام کے ساتھ۔ ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ اسامہ بھائی، پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے، آپ تشریف لائے۔ اور جو دوسرے ہمارے مہمان ہیں ان سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہماری کوشش، جیسے میں نے یہ کہا ہے، کہ عوامی مسائل اور خاص طور پہ جو سطحی مسائل ہیں،
کوئی شہر کراچی کی اگر بات کرنی جائے، ویسے تو مسائل کی جو نوعیت ہے پورے ملک میں وہ ایک جیسی ہی ہے، سڑکوں کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ اور دیگر مسائل، لیکن یہاں پہ بھی شہر کراچی کے اندر کیونکہ اتنا بڑا شہر ہے، مختلف جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شکایت اپنی بھیجتے ہیں کہ پانی کا مسئلہ ہو، سیوریج کا مسئلہ ہو، سڑکوں کا نہ ہونا یا دیگر مسائل ہوں، تو کوشش کرتے ہیں کہ علاقے کے مسائل کے حوالے سے بات کی جائے، عوامی نمائندوں کو یہاں مدعو کیا جاتا ہے اور ان سے اس حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے کہ وہ اپنے علاقے کے مسائل کو کتنا سمجھتے ہیں یا حل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، یا مستقبل میں کبھی اگر انہیں موقع ملا تو کس حد تک جو ہے وہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور کس حد تک کامیاب ہو سکیں گے، یہ جاننا ضروری ہے۔ دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں سید امان علی شاہ، پاک سرزمین پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، پہلی دفعہ اس پروگرام میں یہاں پر ہمارے ساتھ شرکت کرائیں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔ شاہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، سیاست میں قدم رکھا ہے اور کراچی کا علاقہ کی ماڑی وہاں سے تعلق ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ پسماندہ علاقہ جو ہے وہ بن چکا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ ریونیو جو ہے وہ کلیکٹ ہو رہا ہے، جہاں ساتھ ہی بندرگاہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی سب سے زیادہ، ایسا ہی ہے جی؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور مسائل یہ حل کون کرے گا یہ ذرا فرمائیے گا۔ آپ کے پاس تو بڑے لوگ آتے ہیں، بڑے وعدے کرتے ہیں، اور نئے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں، مسائل کے حوالے سے کیا اب تک ہوا ہے ذرا شاہ صاحب یہ تو بتائیے، کون جی بسم سنجیدہ اللہ ہے؟ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے علاقے کے مسائل کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ کیماڑی جو پورٹ ایریا کہلاتا ہے جی اور کہا جاتا ہے کہ کراچی کماتا ہے تو پورا پاکستان گاتا ہے، ہاں دراصل وہ کیماڑی کماتا ہے جی، جس کو ہم کراچی کراچی کے کے اندر ساتھ بھی منسوب کیماڑی، کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، اور یہ پورٹ بنا ہوا ہے ہمارے پاس، چائنا پورٹ بنا ہوا ہے، بڑی بڑی آئل کمپنیاں بنی ہوئی ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اس میں میرے نوجوان کو ملازمت نہیں ملتی۔ اندرون سندھ کے لوگوں کو، پنجاب کے لوگوں کو، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بہت اچھی بات ہے کہ ان کو روزگار دیا جائے، لیکن میرا بھی حق ہے جب بھی کوئی پورٹ کے متعلق بات ہوتی ہے تو ہمارے لوگ وہاں پر شہید ہوتے ہیں، جیسے کہ زہریلی گیس کا معاملہ تھا لاسٹ ٹائم جس جو کا ہوا تھا معمہ بالکل، حل ہی نہیں ہو سکا۔ ان 14 لوگوں کی جو شہادتیں ہوئی ان کے اوپر نہ ہمارے اداروں نے کوئی لائے عمل طے کیا، نہ ہمارے جو ریاستیں، جو حکومتیں، جی انہوں نے کوئی سنجیدگی کا اظہار نہیں کیا، اور وہ لوگ ابھی تک کورٹ کچہریوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ کسی کا بھائی فوت ہوا ہے، کسی کی والدہ فوت ہوئی ہے، کسی کی بیٹی فوت ہوئی ہے، لیکن ان کا جو ہرجانہ ہے نہ وہ ادا کیا گیا ہے، نہ ان کے دکھوں کا مداوع کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر سب سے بڑا ظلم یہ کیا گیا کہ علی زیدی صاحب کی ماڑی میں آتے ہیں اور ہمارے زخموں کے اوپر نمک چڑک کے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیماڑی میں شراب کی بٹیاں چل رہی ہے جس کے باعث سے اموات ہوئی۔ ان کے خود اداروں کی رپورٹ ہے کہ سویابین کی وجہ سے جو جہاز آتے ہیں، جو دمے کے مریض تھے، ان کی غلط کارکردگی کی وجہ سے جہاز کو اندر لنگر انداز کیا گیا، اس کو کھولا گیا، جس کی وجہ سے 14 دمے کے مریض اسی ٹائم پر ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، جس پر ہم شدید الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم نے احتجاج بھی کیے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ابھی افسوسناک ایک واقعہ کچھ عرصے قبل جو ہے وہ پیش آیا تھا جس کا بھی تذکرہ یہاں پر شاہ صاحب نے کیا ہے، اور اب سمجھنے کی بات یہ کہ اس طرح کے اور بہت سارے دیگر واقعات ہوتے ہیں جس میں لیبر جو ہے وہ بیچارہ اپنی جان سے چلا جاتا ہے، لیکن اب یہ جیسے انہوں نے کہا کہ ذمہ داری حکومت وقت کی ہے کہ ایسے لوگوں کو انصاف کی فراہمی بھی ہو، اور دوسرا یہ کہ روزگار کے مواقع ان کو ضرور ملنے چاہیے۔ اس کے علاوہ جو علاقے کی جو ڈائنامکس ہے وہ تھوڑے سے مختلف ہے۔ اب وہاں پہ انفراسٹرکچر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جب ہم کبھی وہاں سے گزرتے ہیں، جیسا بھی یہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ اس ایک بندرگاہ ہے، بہت زیادہ یہاں پر ایکٹیویٹی رہتی ہے، اور بڑے بڑے یہاں پہ ٹرولرز اور ٹینکرز کا آنا جانا یہ سب کچھ چلتا ہے، لیکن اس کے باوجود پیدل چلنے کے لیے سڑک موجود نہیں ہے۔ اچھا ایک مسئلہ اور وہاں پہ درپیش ہے، اب وہ آپ اس کا تذکرہ خود کیجئے۔ مسائل کے حل کے لیے مختلف اتھارٹیز موجود ہیں، اگر سڑک کی تعمیر کروانی ہو یا اگر فٹ پاتھ بھی بنوانا ہو تو پہلے آپ کو ایک اتھارٹی کے پاس جانا پڑے گا، اس کے بعد دوسری، کیا کس طرح مسائل حل ہوتے ہیں یہ ذرا بتائیے۔ مسائل کا وہاں پر حل ہونا ایک بہت انمول سی بات ہو چکی ہے۔ ابھی حال ہی میں 18 کروڑ روپے کے اوپر ایک 1.5 کلومیٹر کی سڑک تعمیر کی گئی
جو 2 سال تک تاخیر کا شکار رہی، جی، اس کے اوپر متعدد احتجاجات کیے گئے، لوگوں کے عوامی کمپین چلائے گئے، لیکن آخر کار جا کر اللہ اللہ کر کے اس سڑک کے اوپر کام شروع ہوا، لیکن اس کی اس طریقے سے نگرانی نہیں کی گئی، اس طریقے کا کام نہیں کیا گیا جو 18 کروڑ روپے میں کرنا چاہیے تھا۔ اور اس کے اوپر سب سے بڑی ستم ظریفی یہ کی گئی کہ جیسے ہی سڑک بنی، ہمارے ایم پی شاہ نواز جدون صاحب نے گیس کی پائپ لائن اس نئے سڑک کے اوپر ڈالنا شروع کر دی۔ تو یہ ہم باہر ممالک سے کچھ سیکھیں۔ ایک غریب سے غریب ملک بھی اگر کوئی چیز بناتا ہے تو پہلے وہ سیوریج کا نظام، پانی کا نظام، گیس کا نظام روڈ کے اندر کی تصحیح کراتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر سڑک ڈالی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر گنگا الٹی بہ رہی ہے، پہلے سڑک بنائی جاتی ہے، اس کے بعد گیس کا اور پانی کی لائن ڈالی جاتی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایڈ منسٹر کراچی اور معاون خصوصی کی ماڑی آصف خان صاحب نے ایک روڈ کو بند کر کے ایک پارک بنایا۔ پارک بنانا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس پارک کی مد میں جگہ قبضہ کرنا بہت بری بات ہے۔ آج کی ماڑی کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ میری کی ماڑی کے مائیں بہنیں NIC کے لیے جا کر اور علاقوں میں لائن میں لگتی ہے۔ ان کی عزت کا سوال ہے کہ ماڑی میں NIC کی آفس کی آڑ میں 10-12 دکانوں کی جگہ بنا کر اس کو قبضہ کر لیا گیا ہے۔ اسی طرح اس پارک کا بھی حال ہونا ہے۔ حکم ہے کہ مسجد کو تنگ کر کے راستے کو جگہ دی جائے، انہوں نے ہمارے لیے راستے ہی بند کر دیے۔ خواتین کے لیے پارک بنایا، ہماری مائیں بہنیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیماڑی میں 1 عدد خواتین کے لیے کالج بھی ہونا چاہیے، 1 عدد یونیورسٹی بھی ہونا چاہیے، جہاں سے ہماری مائیں بہنیں پڑھ کر اپنے آنے والے نسلوں کی تربیت کر سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ یہ یقیناً حکومت کی ذمہ داری ہے کہ بنیادی سہولتیں جو ہیں وہاں پہ فراہم کریں۔ اب یہ جیسے آپ نے NIC کا مسئلہ بتایا ہے، یہاں تو بڑے بڑے سینٹرز شہر کے بیچ میں بنے ہوئے ہیں جہاں پہ 24 گھنٹے کی فیسلٹیز لوگوں کو دی جا رہی ہیں، لیکن اب یہ جو مضافاتی علاقے ہیں یہاں پر اگر سروسز نہیں ہوں گی تو یقیناً بڑے مسائل کا شکار ہوں گے۔ یہ تو بات صحیح ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ اب اسکول کالجز وغیرہ یہ مختلف وقت میں حکومتیں آتی ہیں، جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا بیچ وہاں پر جو بنایا ہے، کوئی پکنک پوائنٹ بنایا جا رہا ہے، بڑے زور شور سے تیاریاں ہو رہی ہیں، وزٹ کروایا جا رہا ہے لوگوں کو۔ تو اس سے کیا آپ کے خیال میں جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ یہ ضروری ہے کیونکہ جو ارد گرد میں آبادی وہاں پر رہتی ہے اس کے مسائل تو اپنی جگہ ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے مسئلہ حل کون کرے گا؟ دعوے دار تو سارے ہیں کہ جی ہمارا مینڈیٹ ادھر ہے، ہمارا ووٹ بینک ہے، لیکن کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ دیکھیں جی، غریب آدمی کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، وہ پارک میں جا کے واک کہاں سے کرے؟ وہ اپنے بچوں کو لے جا کر اس پارک کا 100 روپے اندر جانے کا ٹکٹ ہے، 50 روپے اندر جانے کا ٹکٹ ہے۔ پارک تو ایک عوامی چیز ہے، عوام کے ٹیکسوں سے بنائی گئی چیز ہے، لیکن انہوں نے کاروبار کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اس کو ٹھیکے پر دیا جاتا ہے، اس بیچ سے لاکھوں روپے دن کو کمائے جاتے ہیں اور وہ ان کی تجوریوں میں بھرے جاتے ہیں، نہ کہ ان علاقے کے غریب لوگوں کے اوپر لگائے جاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر میرے علاقے سے آپ پیسے کما رہے ہو، کم از کم وہ آدھے پیسے میرے علاقے کے غریبوں کی تعلیم میں لگائے جائیں تاکہ وہ باشعور نسل ان کی پیدا ہو، ان کے علاج میں لگایا جائے۔ ہمارے پورے علاقے میں ایک میٹرنٹی ہوم نہیں ہے۔ جب بھی کسی غریب کا بچہ ہوتا ہے تو علاقے میں چندے کرائے جاتے ہیں، تو آخر کب تک ہم آنے والی نسلوں کو چندے کی ذریعے سے دنیا میں لائیں؟ ایک بچے کی پیدائش ہی چندے سے ہوگی تو اس کی آگے جا کر زندگی کیسے بنے گی؟ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس حکومتوں نے عوام کو خیرات کے ذریعے سے پلنے پر لگا دیا ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کسی کو مچھلی کھلاؤ، آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھاؤ تاکہ وہ باعزت طریقے سے خود بھی اپنی روزی کھائے اور اپنے بچوں کو بھی کھلائے۔ تو حکومت کوئی کام نہیں کر رہی، حکومت صرف لوگوں کی آنکھوں میں سرما ڈال رہی ہے۔ اگر حکومت کام کرتی تو یہاں پر اتنے لوگ بھوک سے خودکشیاں نہیں کرتے۔ آج میری مائیں بہنیں جو غریب لوگ ہیں، باخدا ہم نے خود دیکھا ہے کہ اپنے بچے کے دودھ کے ڈبے کے لیے ایک ماں اپنی عزت کا سودا کر رہی ہے اور ایک مدد کرنے والا اس ماں سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں گا، لیکن اس کے بدلے میں آپ نے میری بھوک مٹانی ہے۔ تو یہ بہت بڑا عالمیہ ہے، اس کے اوپر تو ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کڑے ہوں اور اس کے خلاف متحد ہوں۔ جو ہمارے علماء کرام ہیں، جو ہمارے بڑے بڑے یہاں پر ادارے بیٹھے ہوئے ہیں،
ان کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ یہ قوم کس طرف جا رہی ہے, یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, یہ جو غریب لوگ ہیں آخرکار یہ کب تک اس حالت میں اپنی زندگی گزاریں گے. اللہ پاک کفر کا نظام چلنے دیتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چلنے دیتا. یہ غریب لوگوں کے خون پسینے کے اوپر بنائی گئی جو عمارتیں ہیں یہ ایک دن اللہ پاک گرائے گا, اور ہم جیسے متوسط گرانے سے مڈل کلاس لوگ اٹھ کر انشاءاللہ ان کی اس عمارتوں کو گرائیں گے. ہم غریب لوگ ہیں, ہم نے خود غریبی دیکھی ہے اور ہمیں غربت کا احساس ہے کہ جب پیٹ میں کھانا نہیں ہوتا تو دنیا کیسے لگتی ہے. ہمیں کوئی پارک نہیں چاہیے. پارک میں تو وہ لوگ جاتے ہیں جن کی زندگیاں لائف انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. جس غریب آدمی کے گھر میں بوڑھا باپ پڑا ہوا ہے بیمار چارپائی میں اور اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں, وہ پارک میں کیا لینے جائے گا. جا کر آپ دیکھ لیں سول اور جناح ہاسپٹل کے باہر لوگ مہینوں سے دریاں بچھا کر لیٹے ہوئے. میرے سندھی بھائی جو اندرون سندھ سے آتے ہیں آپ جا کر ان کی خواتین کا حال دیکھ لیں, آپ جا کر ان کے مردوں کا حال دیکھ لیں. اللہ پاک ان فلاحی اداروں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے, ان کی وجہ سے لوگوں کو ایک دو وقت کا کھانا مل جاتا ہے, لیکن جو بڑی تعداد ہے وہ بیچارے محروم ہیں. جو سفید پوش لوگ ہیں جو مانگ نہیں سکتے, جو لائن میں نہیں کھڑے ہو سکتے, جو فٹ پاتھ کے اوپر دسترخوان میں نہیں بیٹھ سکتے, وہ کہاں جائیں گے. تو حکومتوں کو ان لوگوں کے لیے کوئی اقدامات کرنے چاہیے کہ باعزت طریقے کے ساتھ ہمیں روزگار دیا جائے. ہم کوئی بیکاری نہیں ہے کہ آپ ہمیں خیرات کا تھیلا پکڑا کر چلے جائیں, ہمیں ہمارا حق چاہیے, ہمیں امداد نہیں چاہیے. اور کراچی کے لوگوں کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ ہوا ہے, چاہے وہ جس زبان سے بھی تعلق رکھتے ہو. لاکھوں پشتون کراچی میں آباد ہیں, جا کے وہ این آئی سی اور پی آر سی 2 مسائل کے لیے ذلیل ہو گئے. جب مجھے آپ شناخت نہیں دیں گے تو آپ مجھے این آئی سی کہاں سے دیں گے روزگار. اچھا شاہ صاحب, یہ آپ نے بہت سارے مسائل کی نشاندہی کی, ایک ایک کر کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ مسائل کا حل تلاش کیسے کیا جائے, اور پھر اب وہاں پر جو جماعتیں جیتی آئی ہیں اب یہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے کہ وہ ووٹ کیسے لیتی رہی ہیں. اس کے اوپر میں آپ سے ضرور بات کروں گا. میں چاہوں گا اسامہ عارف جو ہے وہ ایک کلام پیش کریں, اور اس کے ساتھ ہی ہم بریک پہ جاتے ہیں کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے, پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق یہ سلسلہ ہمیں رکھنا ہے. تو نعت ان سے میں گزارش کروں گا کہ ایک یہاں پر ہدیہ نعت پیش کریں, اس کے بعد بریک پہ جائیں گے, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہ عوامی مسائل کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو ہماری جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زباں سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے, زباں سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے, بس آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے. زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے, بس آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے. زبان سے کیا میں آ گیا ہوں تجھے لے کہ ان کے کوچے میں آ گیا ہوں تجھے لے کہ ان کے کوچے میں آ گیا ہوں تجھے لے کہ ان کے کوچے میں. اے میرے دل تو بتا اور چاہتا کیا ہے, اے میرے دل تو بتا اور چاہتا
چاہتا کیا ہے بس آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے. پہلے گفتگو جاری تھی اور بات ہو رہی تھی کچھ مسائل کے حوالے سے. کراچی کا ایک علاقہ کماڑی، ویسے سارے علاقے کم و بیش ایک جیسی ہی صورتحال ہے، مسائل کا گڑھ بن چکے ہیں، لیکن یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ سب سے زیادہ پیسہ کما کے دینے والا علاقہ سب سے زیادہ پسماندہ شمار کیا جاتا ہے. اب آپ اس کو کوئی بھی نام دیجئے، عدم توجہی کہیں، چاہے صوبائی حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو. اب یہ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ایریا جہاں پہ وفاق کا کنٹرول ہے، اور پھر صوبائی حکومتوں سے اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو وہ گریزاں ہوتے ہیں کوئی بھی بات کرنے سے. علاقے کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ دیر پہلے جب ہم یہاں پر ہمارے معزز مہمان سید امان علی شاہ صاحب تشریف فرمائے، ان سے علاقے کے مسائل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو بہت ساری ایسی باتیں ابھی شاید زیادہ لوگ اس کے بارے میں نہ جانتے ہوں، تو بڑے چشم کشا انکشافات انہوں نے کیے ہیں، تو وہ اس حوالے سے مزید بات کریں گے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا ابھی ٹریفک کے جو صورتحال ہے، کیونکہ ہمارا اکثر وہاں سے گزرنا ہوتا ہے، اس قدر خطرناک ٹریفک، اور پھر وہاں پر گاڑیوں کا مطلب ایک رش لگا ہوتا ہے. پھر وہاں پر آپ دیکھیں مختلف بڑی بڑی کمپنیز، ملٹی نیشنل، ان کے دفاتر بھی موجود ہیں. شام کا وقت انتہائی دشوار گزار ہوتا ہے. ابھی آپ کچھ بتا رہے تھے مسائل کے حوالے سے، تو ٹریفک کی صورتحال کے حوالے سے بتائیے. دیکھیے ٹریفک کی یہ صورتحال ہے کہ ایک طرف کے پی ٹی پورٹ بنا ہوا ہے اور دوسری طرف چائنا پورٹ، اور میں اگر غلط نہیں ہوں تو ایشیا کا سب سے بڑا فش پوائنٹ وہاں پر بنا ہوا ہے، اور لوگ پورے پاکستان سے وہاں پر آتے ہیں. لیکن میرے کی ماڑی کے غریب لوگوں کے لیے وہاں کچھ نہیں ہے. جب ہم اپنے کسی مریض کو لے کر سڑک پر نکلتے تو ہمیں ٹرالر کا ایک اتنا بڑا جم غفیر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم 5 گھنٹے ایمبولنس کے ساتھ اپنے مریض کے ساتھ وہاں پھنسے رہتے ہیں، اور کوئی سننے والا ہمارے لیے وہاں نہیں ہوتا. کئی دفعہ تو پریگنٹ خواتین گاڑیوں میں رہتی ہے اور اللہ معاف کرے وہیں پر ان کا کیس بند ہو جاتا ہے. تو یہ سب سے بڑی شرم کی بات ہے میرے لیے کہ میں کچھ نہیں کر پاتا ہوں، اور ہمارے نمائندے تو اس بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ غریب آدمی کی آواز کو سنا جائے. روزانہ اس سڑک کے اوپر ہر ہفتے میں میرے علاقے کے 1-2 نوجوان، میری مائیں بہنیں وہاں پر ٹرالر کے نیچے آ کر شہید ہوتی ہے. لیکن جب نوکریز کی ویکینسیاں نکلتی ہیں اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوتا. جب بھی ظلم ڈائے جاتے ہیں ہمارے لوگوں کے اوپر ڈائے جاتے ہیں، اور جب مراعات کے بٹنے کا ٹائم آتا ہے تو ہماری طرف کوئی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا. یہ سراسر ظلم ہے کہ ٹرالر کے نیچے آئے ہم اور نوکریاں لے کوئی اور. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ آپ کی وابستگی اب پاک سرزمین پارٹی کے ساتھ ہے، کیا ارادہ رکھتے ہیں، اور اگر موقع ملا خدمت کرنے کا تو ہوتا ہی ہے کہ یہاں پر ہر دور میں ہر جماعت نے دعوے بڑے کیے ہیں کہ ہم یہاں کی صورتحال کو بہتر بنائیں گے اور ایسا کر دیں گے اور ویسا کر دیں گے، لیکن حقیقت آپ کے سامنے ہے. وہاں سے منتخب نمائندے بھی وہاں پہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئے ہیں، کیونکہ یہ وفاق اور صوبے کا جو ایک معاملہ ہے اس کے بیچ میں ایک عوام پس کر آئے گا. یہ آپ کس طرح مسائل کو حل کریں گے، کیا آپ کی جماعت ارادہ رکھتی ہے، یہ ذرا فرمائیے. اور سب سے بڑی بات جو ہے اس میں وہ یہ کہ لوگوں کو اس طرف مائل کرنا کہ وہ آپ کو ووٹ دیں اور منتخب کریں، یہ بھی ضروری ہے. ان کی وابستگیاں کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں جو کہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئی ہیں، کیسے تبدیل کریں گے یہ بتائیے. دیکھیں عوام کے پاس ہمارے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں رہ چکے. لوگ ہمارے کردار سے واقف ہے. میں خود ایک سوشل ورکر ہوں، ہر فورم کے اوپر اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی ہے. جہاں پر کوئی نہیں کھڑا ہوا وہاں پر الحمدللہ میرے علاقے کے لوگ گواہ میں کھڑا ہوا ہوں، اور لوگوں کو اس طرف آنا چاہیے. ابھی حال ہی میں ہم نے کیماڑی میں ایک جلسہ کیا، تقریباً 8-9 ہزار لوگ کیماڑی کے لوکل اس جلسے میں موجود تھے، اور ہم روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اور لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں. اور بات رہی مسائل حل کرنے کے لیے، تو اس دور میں اختیارات سب کے پاس ہے، لیکن وہ کردار نہیں ہے جس کردار کی بنا پر غریب آدمی کے مسئلے کو حل کیا جائے. اور انشاءاللہ
آنے والے وقتوں میں لوگ دیکھیں گے کہ ہم کامیاب بھی ہوں گے اور ہم لوگوں کی خدمت کریں گے اور ایسی خدمت کریں گے کہ ہمیں دوبارہ کسی سے ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ پڑے گی۔ یہ عزم آپ لے کر جو ہے وہ سیاست کے اندر آئے ہیں اور لوگوں کا اعتبار آپ نے حاصل کرنا ہے، ووٹ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اس طرح اور کراچی کے دیگر علاقوں میں بھی کم و بیش ایسی ہی صورتحال ہے؟ یہ بلدیہ ٹاؤن ہو یا دیگر علاقے ہوں، ابھی یہاں پہ بھی انتخابات ہوئے تھے لیکن عوام ابھی تک اس طرف آ نہیں رہی۔ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ایک جگہ تو آپ کے پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ خود الیکشن میں کانٹیسٹ کر رہے تھے لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا، اس کی وجہ کیا؟ بلدیہ میں لوگوں کے گھروں کے سامنے پانی کے پائپ لا کر رکھ دیے گئے اور راتوں رات وہاں پر سڑکیں تعمیر ہونا شروع ہو گئی۔ ہم جب بلدیہ میں کمپین کے لیے جاتے تھے ایک الگ فضا ہوتی تھی، ہر سڑک بن رہی ہے، ہر جگہ پائپ لگ رہے ہیں لیکن اس پائپوں میں پانی نہیں آیا اور وہاں کے نمائندے علاقے میں موجود نہیں ہیں۔ مصطفیٰ کمال ہر دوسرے دن بلدیہ میں موجود ہوتا ہے، کسی کی غم میں، کسی کی شادی میں، اور بلدیہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے کہ ہم اس شخص کو پہچاننے میں ناکام رہے اور 9,500 ووٹ بہت ہوتے ہیں اس جماعتوں کے سامنے کہ ایک وفاق میں بیٹھی ہوئی ہے، دوسرا صوبے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کے درمیان ہمارا کڑا ہونا یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جو ہم حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، لوگ تو اس آواز کو اٹھانے سے ہی قاصر رہے ہیں اور لوگ لفافے لے کر، مرات لے کر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ عوام کا مقدمہ کوئی نہیں لڑ رہا۔ اگر صحیح معنوں میں کراچی کی عوام کا کوئی مقدمہ لڑ رہا ہے تو وہ پاک سرزمین پارٹی ہے۔ یہ شاہ صاحب آپ فرمائیے نا کہ جو نچلی سطح پہ جو تھرڈ ٹیئر آف دا گورنمنٹ ہے اس میں انتخابات ہوتے ہیں، جیسے آپ کینٹونمنٹ کا الیکشن ہو گیا، اس طرح کے الیکشن ہو گئے، نتائج بھی آنے چاہیے اور یقیناً اگر لوگ انہیں پہچانتے ہیں اور اگر ان کے کام سے مطمئن رہے بھی ہیں ماضی میں تو ووٹ کی شکل میں وہ چیز سامنے آنی چاہیے۔ آپ میرا سوال سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ جو نچلے انتخابات ہوتے ہیں کینٹونمنٹ کا، یہ اس طرح اس میں پتہ چل جاتا ہے کون سی پارٹی کس پوزیشن پر ہے۔ اور ابھی جیسے ہم نے دیکھا جو منتخب حکومت یہاں پہ سندھ کے اندر جو موجود ہے اس نے واضح اکثریت بھی حاصل کی، دوسرے بھی دعوے دار اس کے رہے ہیں اور جس طرح انتخابات کا ایک مرحلہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے علم ہے، تو وہاں سے یہ چیز کیوں سامنے نہیں آ رہی ہے؟ تو اب آنا شروع ہو جانا چاہیے یہ چیز۔ دیکھیں ان کے ساتھ حکومتی مشینریاں، آر اوز، ڈی سی، اے سی، ان کے لگائے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے پولنگ سٹیشن جانا ہی سب سے بڑا ایشو ہے، کیونکہ ادارے ان کے، پولیس ان کی، تو سارے معاملات جس طریقے سے ان کے لیے نارمل ہے ہمارے لیے نہیں ہے۔ لیکن ہم آپ سے کیا عرض کر رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، یہی اصل کامیابی ہے۔ دیکھیں جیت تو ہر کوئی جاتا ہے لیکن کامیاب کوئی کوئی ہوتا ہے۔ ہم ہار کے بھی کامیاب ہو رہے ہیں، لوگوں تک اپنی آواز پہنچا رہے ہیں۔ جیسا کہ کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے، آپ نے دیکھا کہ بھاری اکثریت میں دیگر جماعتیں جیتی ہیں، لیکن جب یہی جماعتیں کسی الیکشن میں ہارتی ہیں تو داندلی کا واویلا کرتی ہے۔ تو یہ کون سی ان کی سائنس ہے کہ اگر جیتیں گے تو جیتیں گے اور اگر ہاریں گے تو داندلی ہے؟ تو اتنی بڑی بڑی جماعتیں اگر داندلی کے حوالے سے شور کرتی ہیں تو ہمارا بھی یہاں پر ایک موقف بنتا ہے کہ داندلی کی گئی ہو شاید۔ اور مستقبل میں جیسے آپ نے دیکھا کہ الیکٹرونک مشینیں آ رہی ہے تو ابھی سے دیگر جماعتوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے، اور ایسا ہی ہے جیسے عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ کہا جا رہا ہے تو ہم بھی اسی لائن میں لگ جاتے ہیں کہ داندلی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب لاسٹ میں اب یہ بتائیے آخر میں کہ اپنے علاقے کے لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ میڈیا سے اچھا تو پلیٹ فارم ہو نہیں سکتا اور آپ کی آواز جو سن رہے ہیں آپ کے علاقے میں لوگ یقیناً اس کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے یہ بتائیں۔ کیماڑی کے لوگ بہت سادہ اور غیرت مند لوگ ہیں اور ایک ہی بات کرنے والے اور اس بات کے اوپر ڈٹے رہنے والے لوگ ہیں۔ میں ان کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے مسائل آج حل ہو چکے ہوتے تو مجھے کھڑا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مجھے لوگوں کی گلیوں میں جا کر گھومنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، میں ابھی گھر پہ سو رہا ہوتا۔ ہمارے علاقے کے مسائل حل نہیں ہوئے، یہ لوگ بھی جانتے ہیں، کیماڑی کے عوام اس بات کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہم ان کو صرف یہی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ خدا را اپنے بچوں کے اوپر رحم کرے، اپنے نسلوں کے اوپر رحم کرے۔ ہم کون سا معاشرہ اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس کے اوپر سوچیں۔ دیکھیں پیور بلاک لگنے سے، کچھ چھوٹے موٹے لیٹس لگنے سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہمیں تعلیم چاہیے، ہمارے پاس پینے کو صاف پانی نہیں ہے، 61% لوگ کینسر کا شکار ہو رہے ہیں، یہ ہمارے پاکستان کے ادارے کی رپورٹ ہے۔ گندا پانی پینے کی وجہ سے
ہمارے علاقے میں بھی سیوریج ملا پانی آ رہا ہے، تو کیماڑی کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹرینڈ چینج کرے، ان کرپٹ نمائندوں کے اس جال سے باہر نکلے اور ایک دفعہ ہم پر اعتماد ظاہر کرے۔ انشاءاللہ ہم ان کی امیدوں کو نہیں توڑیں گے، اور ہمیں اللہ پاک سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور لوگوں کی جو آس ہے اس کو پورا کریں گے۔ ٹھیک ہے، امان علی شاہ صاحب، آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے پروگرام میں وقت دیا، اپنے علاقے کے مسائل کے حوالے سے آپ نے یہاں پر گفتگو کی، اور یہ بڑا ضروری ہے جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو عوامی مسائل کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، ان کو بلانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور حکومتوں کو جو توجہ ہے وہ اس طرف دلوائی جائے، تاکہ ان کے جو مسائل ہیں، دیرینہ مسائل ہیں، اب میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ یہ کم و بیش پورے شہر کی اور ملک میں مسائل یکساں ہی ہیں، لیکن کہیں زیادہ ہیں، کہیں تھوڑے سے کم ہو سکتے ہیں، لیکن مسائل ایک جیسے ہیں۔ بہرحال جی، سلسلہ آگے جاری رہے گا۔ گزارش کروں گا اسامہ سے، اسامہ ایک کلام پیش کیجیے، اس کے بعد پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا آغاز ہوگا۔ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ رہے جاتے ہیں یہ ارمان، ہائے میرے سینے میں رہے جاتے ہیں یہ ارمان، ہائے میرے سینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی، نہ پہنچا میں مدینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی، نہ پہنچا میں مدینے میں، سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں، سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں، الہی ایک چھیٹا سا لگے ہم سب کے سینے میں، الہی ایک چھیٹا سا لگے ہم سب کے سینے میں، رہے جاتے ہیں یہ ارمان، ہائے میرے سینے میں، محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں، محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں، کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں، کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں، رہے جاتے ہیں یہ ارمان، ہائے میرے سینے میں، محمد کی جدائی آگ بھڑکاتی ہے سینے میں، محمد کی جدائی آگ بھڑکاتی ہے سینے میں، رواں جب دیکھتا ہوں قافلے
کے